نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من احبني واحب هذين واباهما وامهما كان معي في درجة يوم القيامة ببرکت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ مولایا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحمی ثم الرضا نبی بکر وعن عمرا وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی مجلس، یہ محفل اور یہ ذکر و فکر کی بزم اور مجالس کے اعتبار سے اپنی ایک انفرادیت رکھتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ایک کامل نیک بندے اور ولی کامل حضور سیدنا شیخ المشائخ حضرت پیر سید بسم اللہ شاہ صاحب قادری بخاری رحمہ اللہ کے جوار میں اور ان کے آغوش میں، ان کے احاطے میں، ان کے نواح و جوانب میں بحمد اللہ تعالی آج میں اور آپ موجود ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کا ایک بہت بڑا نام تفسیر و تحقیق کے امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری شریف، جو علم تصوف اور علم تحقیق و کلام کا ایک شاہکار ہے، تمام مکتبہ فکر اس کو اپنے لیے اسناد جانتے ہیں۔ آپ نے اسی آیت کریمہ کے تحت کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نیک بندے ایک ساعت گزاریں اس جگہ پر نیکیوں کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے، اور معاذ اللہ اگر کوئی ان کے جوار میں کوئی بدکاری کرے یا کوئی گناہ کا کام کرے تو اور مقامات کے مقابلے میں وہ گناہ کثرت کے ساتھ معاذ اللہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے جہاں ایک ساعت گزاریں وہ جگہ رحمت کا گنجینہ ہو جائے، تو جہاں ان کے قدم لگے وہ جگہ رحمت کا مرکز بن جائے، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رک جائیں اس زمین اور اس مزار کی بات کیا ہو۔ حضور شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد مبارک المبارک دامت برکاتہم العالیہ آپ صدارت فرما رہے ہیں، اور حضور قبلہ سید السادات حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ سید زمان علی جعفری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان علماء کا سایہ چرخ اہل سنت پر سلامت رکھے، اور ہماری جو مختصر سی زندگی ہے ذکر و فکر کے ساتھ اور اپنی آخرت کی تیاری کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق دے، اور ایسے ذرائع، ایسے اوراد، ایسے وظائف، ایسے مرکز سے خود کو قریب کرنے کی توفیق دے کہ جہاں سے قبولیت مؤثر اور جلد ہو جاتی ہے، ان میں ایک بہت معتبر جگہ اولیاء کاملین صالحین کا جوار اور ان کے مزارات ہیں، کہ جہاں پر ذکر و اذکار اور یہ امت کا تسلسل ہے، اس پر وقت نہیں، ورنہ اس پر ہزارہا واقعات اور نصوص موجود ہیں کہ جہاں پر اللہ کے نیک اور صالح بندے موجود ہوتے ہیں وہ جگہیں دعا کی قبولیت استجاب میں دیگر اور جگہوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ سارا دعا کی مقبولیت کا ذریعہ ہے، لیکن رب بلاتا ہے اس پتھر کے پاس کہ جہاں پر حضرت ابراہیم کے پاؤں لگے تھے۔
فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آؤ اس جگہ پر کہ جس جگہ پر ابراہیم کے قدم لگے تھے۔ مجھ سے ایک بد مذہب کہنے لگا یہاں پر جو تفسیر جو اس سے مراد تو سارا حرم ہے، آپ صرف پتھر مراد کیوں لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ پتھر بھی یہاں سے مراد ہے، تفسیر سے اس سے بھی مفر نہیں۔ ایک تفسیر کے کئی محمل ہو سکتے ہیں، اہل سنت و جماعت تمام کو قبول کرتے ہیں۔ ایک خصوصیت کے ساتھ اس کا یہ ہے کہ وہ پتھر جس پر حضرت سیدنا ابراہیم نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو اس کو مصلی مقام ابراہیم کہا گیا، مقام کھڑے ہونے کی جگہ۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا باب افتعال سے ہے چمٹ جانا، لگ جانا، وابستہ ہو جانا کہ پھر اس کو چھوڑو ہی نہ۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، چمٹ جاؤ، لگ جاؤ، کوشش کرو اس جگہ کی طرف جس جگہ پر ابراہیم نے قیام کیا تھا۔ اگر پورا حرم بھی مراد لیا جائے یہ ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں، کیونکہ حرم کو بھی یہاں حرم کی وجہ سے نہیں، ابراہیم کی قدم کی وجہ سے یاد کیا جائے، تو یہاں پر یہ مناسبت اور مطابقت بھی الحمدللہ تعالی ہم ہر تفسیر کے عامل ہیں، اور یہ اس کے جتنے بھی گوشے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ میں اختصار کے ساتھ ایک ہی جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ مقام ابراہیم جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہے، اس پتھر کی ویلیو اتنی تھی کہ آپ کا صرف پاؤں وہاں پر موجود ہے، آپ کا بدن مبارک نہیں، پاؤں مبارک بھی نہیں، پاؤں کا جو نقش ہے وہ موجود ہے جو پتھر پر ہے۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کے نشانوں کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اپنے گھر میں آباد کرتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ جہاں ان کے پاؤں کے نشان ہوں، ان نشانوں کی قدر رب کی بارگاہ میں اتنی عظیم ہو، اور جہاں وہ بدن کے ساتھ موجود ہو اس مزار کی قدر بارگاہ الہی میں کیا ہے؟ یہ قیاس نہیں ہے، دلالت النص ہے، یہ قیاس نہیں ہے۔ اس کو کوئی یہ نہ کہے اگر قیاس بھی ہے تو مال فارغ نہیں ہے، یہ دلالت النص ہے۔ جو علت وہاں پر مفتی صاحب وہ علت یہاں پر ہے۔ قرآن سے استدلال کے 4 طریقے ہیں، عبارت النص، اقتضاء النص، اشارت النص، دلالت النص۔ ان 4 طریقوں سے کہیں سے بھی استدلال ہو تو وہ قرآن سے ہوگا، لہٰذا یہ جو ہم نے کیا ہے یہ قیاس نہیں، یہ دلالت ہے۔ جو علت وہاں برکت کی وہی علت یہاں برکت کی ہے۔ میں ایک بات مزید عرض کر دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں اس چیز کو سجا کر رکھتے ہیں جو آپ کے گھر میں سب سے قیمتی ہو، تو جو مہمان آئے اس کو دیکھے اور میرے گھر کی زینت اور توقیر ثابت ہو۔ بڑی قیمتی صوفے آپ جگہ پر گھر کے صحن میں اتنے قیمتی صوفے نہیں ہوں گے، لیکن جو آپ اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں گے قیمتی صوفے، کیونکہ اس ڈرائنگ روم میں مہمان جب آئے گا اور وہ چیزوں کو دیکھے گا تو اس کا آپ کا اخلاق، آپ کا وقار، آپ کی قدر و قیمت، آپ کا ذوق، آپ کا فکر، آپ کی نفاست اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے اللہ نے اپنے گھر کو کس سے سجایا؟ اس پتھر سے سجایا جس پر حضرت ابراہیم کے پاؤں لگے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ رب اپنے گھر کو جس چیز سے، کیونکہ رب ان العزت للہ جمیعا، اصل عزت کا وہی حقدار ہے، تو وہ اپنے گھر، کیونکہ گھر اللہ کے رہنے کے لیے نہیں، رہنے سے وہ پاک ہے، وہ اس کے تعارف کے لیے، تو جس گھر سے اس کا تعارف ہوتا ہے اس گھر کو جو زینت وہ دے رہا ہے اس پتھر سے دے رہا ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم کے پاؤں لگے ہیں۔ مجھے بتاؤ جہاں پیاروں کے پاؤں لگ جائے وہ رب کی بارگاہ میں اتنی عزت والے ہیں کہ جس گھر سے خدا پہچانا جاتا ہے وہ گھر اس پتھر سے پہچانا جاتا ہے، وہ گھر جو ہے اس پتھر سے پہچانا جاتا ہے۔ پتھر کی بات نہیں، معاذ اللہ بلا تشبیہ، بت بھی پتھر سے بنا ہے، یہ بھی پتھر ہے، لیکن پتھروں کا اعتبار نہیں، جس سے اس کے محبوبوں کے نسبت ہو جائے وہ پتھر عزت والا ہوتا ہے، اور جس سے اس کے محبوبوں کی نسبت نہ ہو وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ پتا چلا کہ اصل میں کسی شے میں کمال نہیں، کمال اس کے محبوبوں کی نسبتوں میں ہے۔ جی بالکل، جی بالکل۔ اب آپ دیکھیں اسی جیسا مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، حجر اسود کو آپ دیکھیں، جناب سید عالم نے اس کو چوما ہے، اور اس پر مفتی صاحب نے جو یہ بر وقت لقمہ عنایت فرمایا اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے۔ دیکھیں بخاری شریف میں موجود ہے، بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اپیرنس اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے، اس کو محسوس کرنا چاہتا ہے، تو دنیا میں دیکھے جانے سے اور محسوس کیے جانے سے رب کی ذات پاک ہے۔ جب میں اور آپ تھوڑا سے ذکر و فکر کرتے ہیں تو اپنے محبوب کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو صحابہ اکرام جو توحید کے جام سے سرشار ہیں اور اصل توحید کا کمال بعد انبیاء ان میں نظر آتا ہے، تو جب ان میں یاد الہی اس طرح موجزن ہوئی کہ وہ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، اور اس عالم میں صرف حضور کا خاصہ ہے کہ جس نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ ہمارے علم کلام کے علماء نے لکھا کہ اس دنیا میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا وہ کافر ہے، اس کی تکفیر کی جائے گی۔ یہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور وہ بھی اس عالم کا نہیں ہے بلکہ عالم سے ورا لے جا کر آخرت میں دیدار کرایا گیا ہے۔
لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو واقعہ معراج میں ہم ذکر کریں گے، لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ اب صحابہ کرام میں جو شوق زندہ ہوا رب کو دیکھنے کا، رب دیکھے جانے سے پاک ہے، محسوس کیے جانے سے پاک ہے، اور جسم و جسمانیت کی تمام صفات سے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز ایسی نہیں جس سے اس کو مماثلت اور مثال دی جائے۔ تو اب حضور سید عالم جو مرشد اعظم، انہوں نے دیکھا کہ میرے مریدوں میں شوق اتنا بیدار ہو گیا ہے کہ ان کی آنکھوں سے محبت الہی کے گویا کہ جو آثار نظر آ رہے ہیں، تو ان کو کوئی نظیر، ان کو کوئی مثال دینی پڑے گی تاکہ یہ اپنے جذبات کو ریلیز کریں۔ تو سرکار گئے اور سرکار نے اس کالے پتھر کو چوما، فرمایا اس کو چوم لو، جس نے اس کو چوما اس نے خدا کے ہاتھ کو چوم لیا۔ یہ بخاری شریف کتاب الحج میں، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن جو کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپیرنس میں عاشق کسی چیز کو محسوس کرنا چاہتا ہے۔ جناب سید عالم نے رکن اسود میں، خانہ کعبہ کا وہ پتھر جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، اس پتھر کو جا کر حضور نے چوما، چوم کر اس کی وجہ کیا بتائی، صحابہ کے اس جذبے کو ریلیز کرنے کے، فرمایا اس کو چومو، جس نے اس کو چوما اس نے خدا کے ہاتھ کو چوما۔ مجھے یہ بتائیے، جس کے پتھر پر، پتھر تو پتھر ہے، جس پر حضور کے ہونٹ لگ جائیں، وہ خدا سے اتنا قرب پا جائے کہ وہ ید اللہ بن جائے، تو حضور کا خود مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ جس نے حضور کو چوما ہوگا، جس نے حضور کی دستبوسی کی ہوگی، جناب رسول اللہ پتھر کو چوم لے تو وہ پتھر ید اللہ کا درجہ حاصل کر لے، تو خود بدن مصطفیٰ تو قربان جائیے صحابہ کو کہ جنہوں نے حضور کے پاؤں بھی چومے، حضور کے سینے کو بھی چوما، حضور کی پشت کو بھی چوما، حضور کی پیشانی کو بھی چوما، اور حضور کے ہاتھوں کو بھی چوما۔ تو ان کا رتبہ تو حجر اسود سے بھی اعلیٰ ہے کہ وہ پتھر کو ہم چوم رہے ہیں اور وہ اس کو چوم رہے ہیں جو پتھر کو خدا کا ہاتھ بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ید سے پاک ہے ان تمام متشابہات کے ساتھ، لیکن یہ کیفیت تو جناب دیکھیے، یہ حجر اسود پر اگر بات کریں تو اللہ بات طویل ہے، یہ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے دوستو، جس جوار میں ہم بیٹھے اپنے پاس سستی کاہلی نہ لائیں۔ رسول کریم نے جس بات سے پناہ طلب کی اللہ سے، وہ سستی ہے۔ فرما اللہم انا نعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تجھ سے سستی سے پناہ چاہتا ہوں۔ سستی ایمان کی دشمن ہے، سستی انسان کی دشمن ہے، تو سستی کبھی نہ لائیں۔ لیکن دل کے اوپر واردات اور بادل گزرتے رہتے ہیں، بندہ کلمے کا ورد کرے، لاہور شریف پڑھے، نیک اور مقدس خیالات کی طرف آئے۔ اس وقت آپ بیٹھیں تو آپ دیکھیں کہ کون سی ہستی جلوہ گر ہے اور کون کن کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ ان داعیات کے ذریعے آپ ضرب اپنے احساس کو دیجئے اور القاء نفسی کر کے اس فضول خیال کو رد کیجئے۔ سستی سے ہمیشہ پناہ مانگیے، سستی بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، غفلت۔ اس لیے حضور نے دعا کی اللہم انا نعوذ بک من الکسل، نماز کا ٹائم ہو چادر اٹھا کر پھینکے اور پہنچے۔ سستی بندے کے ایمان کو غارت کر دیتی ہے، اس کو کفر کے دہانے تک لے جاتی ہے۔ اس لیے جناب سید عالم امام المعصومین نے فرمایا اللہم انا نعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تجھ سے سستی سے پناہ چاہتا ہوں اور پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ بار بار بات بتانے کی نہیں کہ اسٹیج سے مفتی صاحب اعلان کریں کہ آپ جاگ جائیں فلاں ہو جائے، یہ تو تلقین ہے، لیکن سستی کتنا بڑا عذاب ہے یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ 5-7 منٹ کی مزید بات کرتے ہیں۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، حضور شیخ الحدیث مفتی صاحب قبلہ نے آپ کی زندگی کے معتبر آثار کو یہاں پر ذکر کر دیا کہ آپ کی کیا شان و جلالت ہے۔ یہ سن لیجئے کہ آپ سرکار امام باقر کے شہزادے ہیں اور وہ امام زین العابدین کے شہزادے ہیں، اور وہ سرکار حضرت موسیٰ، حضرت سیدنا امام حسین کے شہزادے ہیں، اور وہ سیدہ زہرا پاک اور مولا علی کے شہزادے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک سیدہ زہرا پاک کے صدف اقدس سے جتنی اولاد تولد ہوئی ہم تمام کو اپنا ایمان مانتے ہیں۔ امام سیدہ زہرا پاک کی اولاد، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا مولا علی کے نکاح کتنے، تو بعض روایات نقل کی کہ 9 کے قریب نکاح ہے۔ اولاد کتنی ہے تو تحقیق کی گئی تو 14 کے قریب آپ کی اولاد ہے۔ سیدہ زہرا پاک سے کتنی ہے 5۔ اس کے علاوہ دیگر جو اولاد امجاد جیسے کربلا میں حضرت عباس علمبردار، سیدنا محمد بن حنفیہ، سیدنا ابو بکر، یہ آپ کی اولادوں میں نام تھا جو کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ 14 کے قریب آپ کے بیٹے ہیں، جن میں سے 5 اولاد سیدہ زہرا پاک سے، باقی 8 ازواج سے آپ کی اور اولاد ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ جو اور عورتوں سے اور نیک خواتین سے مولا مرتضیٰ کی جو اولاد ہے اور سیدہ پاک سے، یہ رتبے میں ایک ہے؟ فرمان نہیں۔ فرما باپ تو ایک ہے، فرما مولا علی کی اولادوں میں باپ کا شرف نہیں ہوتا، ماں کا شرف ہوتا۔ اب سن لیجئے، یہ بنیاد ہے سرکار امام جعفر صادق کی۔
یہ کشتا ہے. اگر آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں, میں اگر آپ کو راضی کروں تو آپ کی دادی کی تعریف کروں, آپ کے دادا کی تعریف کروں, اور وہ تو لائق تعریف ہیں جن کی تعریف قرآن مجید کرتا ہے. اب آپ سنیے کہ سیدنا مولا علی کے شہزادے محمد بن حنفیہ, شہزادے ہیں جن کو مولانا جنگ جمل میں فرمایا تھا, جمل میں, کہ میری جوانی دیکھنی تو میرے بیٹے محمد بن حنفیہ کو دیکھو, کہ جنگ جمل میں جن کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا حضرت عباس علمبردار جو کربلا شریف کے اندر موجود تھے, وفا کی انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے, وہ مولا کے بیٹے, ٹھیک ہے, لیکن یہ رتبے میں مولا امام حسن کے برابر نہیں ہے. باپ ایک ہے لیکن مائیں مختلف ہیں. تو ان حسنین کریمین اور ان 5 اولادوں کو شرف ہے, وہ سیدہ پاک سے آ رہا ہے, سیدہ پاک سے آ رہا ہے. 5 اولاد ہے. کس طرح؟ حضرت امام محسن, اہل سنت کی تحقیق یہ ہے کہ وہ بچپن میں وصال فرما گئے, یہ پیدائش کے ساتھ ان کا وصال ہو گیا. دوسرے سرکار مولا امام حسن, بڑے بیٹے مولا امام حسن ہی ہیں, دوسرے امام حسین ہیں, ایک طور کے فرق سے آپ دنیا میں تشریف لائے. پھر حضرت امام حسن ہے, پھر سیدہ زینب پاک ہے. زینب نام کی کئی نیک خواتین آئی ہیں. سرکار کی شہزادی بڑی بیٹی کا نام بھی زینب ہے, زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری 2 مائیں زینب ہیں سرکار کے ازواج میں, سیدہ زینب بنت خزیمہ اور حضرت سیدہ زینب بنت جحش. تو اور ایک مولا مرتضیٰ کی بیٹی ہے زینب بنت علی, زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی. تو زینب نامی کئی خواتین, یہ وہ زینب پاک ہے جو کربلا کے اندر موجود تھی, جنہوں نے یزید کے دانت کو کھٹے کیے تھے, اور کربلا شریف کا وہ پورا قافلہ لے کر یزید ملعون کے دربار میں جو پہنچی تھی اور وہاں پر جو بات کی تھی. تو حضرت مولا کی 5 اولاد, مولا امام حسن, مولا امام حسین, فرشتوں نے گھیر لیا اس کو, جن کا نام لیا مولا امام حسن, مولا امام حسین. میں اپنے والد گرامی کے سامنے ایک دفعہ تقریر کر رہا تھا, نام الٹے ہاتھ سے گنوانے لگا تو بڑی سختی سے ڈانٹا, فرما سیدھا ہاتھ سے گنوا. اور میں یہ دیکھیں, یہ ادب کے تقاضے ہوتے. ایک دفعہ میں تقریر کرتے ہوئے مفتی صاحب, میں نے کہا یہ شعر میں نے پڑھا, اللہ کی سرتاب قدم, تو مجھے دیکھا بڑا ان کا غصہ ان کو آیا. تو میں نے کہا شعر میں غلط پڑ گیا, شعر بھی صحیح. تو مجھے پھر ڈانٹ کر کہا, جب قدم کہا تو ہاتھ نیچے کیوں کیا؟ فرما ہاتھ ایسا اوپر کر اور پڑھ اللہ کی. یعنی میں نے تو یہ تصور کیا کہ سر اوپر ہوتا ہے, قدم نیچے ہوتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت سرکار دو عالم کے سر سے لے کر قدم تک کا وصف بیان کر رہے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے, لیکن وہ قدم وہ ہے جو خدا کے عرش پر آتے ہیں, تو لہذا ہاتھ اس طرح کھڑا کر کے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے, یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ آداب ہیں. ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ غوث پاک کا نام بغیر وضو کے لو تو چارانہ ایمان کم ہو جاتا ہے. یہ بات جب اعلیٰ حضرت فتاوی افریقہ میں پوچھی گئی کہ اعلیٰ کہ غوث پاک کے نام پر ہاتھ چومنا چاہیے, جب نام آ جائے تو انگوٹھے چومنے چاہیے, تو دلائل کے انبار لگا دیے ہیں. تو میرے دوستو یہ وفاداری کا مرحلہ ہے. اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں صرف انصاب پر ایک جملہ کہہ کر کہ مولا مرتضیٰ کی 5 اولاد سیدہ زہرا پاک کی صدقہ اقدس سے سرکار مولا امام حسن, ان کا کون ثانی ہو سکتا ہے؟ نواسے بھی ہیں, پوتے بھی ہیں. آپ کا نسب ابو طالب تک نہیں پہنچتا, آپ کا نسب رسول اللہ تک پہنچتا. سرکار نے فرمایا زہرا ہر بچے کا ایک اسبا ہوتا ہے, اسبا ددیال کو کہتے ہیں. فرمایا تیری اولاد کا اسبا بھی میں ہوں, تیری اولاد کا اسبا بھی میں ہوں. اب علی کے بعد اولاد اوپر نہیں جائے گی, علی کے بعد اولاد میری طرف آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے میری اولاد علی کی پشت میں رکھی ہے. فرما میری اولاد اللہ نے علی کے پشت میں رکھی ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, دادا بھی ان کے رسول اللہ اور نانا بھی رسول اللہ. علم وراثت, علم الفرائض اصل الاصول علم شریعت میں, لیکن یہ قاعدہ صرف اختصاص سادات کے لیے آیا ہے. جس کو حضور شارع ہیں کہ ایمان ہے قال مصطفی, قرآن حال مصطفی, جو ہاں کہہ دے تو ہاں, نہ کہہ دے تو نہ. پورے علم اصول کو تبدیل کر دیا, ننیال کی قید کو ختم کر کے ددیال کی طرف لایا, اور فرمایا تیرے بچوں کا اسبا میں ہوں. یعنی زہرا ان کا دادا بھی میں ہوں, ان کا نانا بھی میں ہوں. یہ اختیار جناب سید عالم کا ہے. اب آپ دیکھیں مولا امام حسن, مولا امام حسین, مولا امام محسن, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدہ ام کلثوم. سیدہ زینب ابھی جس ذکر فرما رہے تھے, تو حضرت سادات کن کو کہتے ہیں؟ وہ حضرت امام حسن امام حسین کی اولاد. لیکن سیدہ زینب جو بیٹی ہیں, ان کی شادی ہوئی مولا کائنات کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ سے, عبداللہ بن جعفر سے. ان سے جو اولاد آئی ہے وہ جعفری کہلائی.
یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر کا نکاح ہو رہا ہے کن سے؟ سیدہ زینب بنت علی سے، زینب بنت زہرا پاک سے، جن کے 2 شہزادے اون و محمد کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ شجرہ پاک بن گیا۔ جعفری آ گئے اس طریق سے، کس طریق سے میرے دوستو بزرگوں؟ جو سیدہ زینب پاک کی اولاد حضرت عبداللہ بن جعفر کی طرف سے آئے، اور جو سیدنا امام حسن اور امام حسین سے جو تشریف لائے وہ سیدہ زہرا پاک کی اولاد۔ تو یہ وہ شجرہ مقدسہ ہے جس میں امام حسین کے شہزادوں کے اندر حضرت سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، جو امام الاولیاء ہیں، فقہ کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ کے امام ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ آپ سے چلا، آپ سلسلہ نقشبندیہ میں مرید ہیں اپنے نانا جان حضرت قاسم بن محمد سے، قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور وہ مرید ہے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی سے، اور وہ مرید ہے حضرت ابوبکر صدیق سے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے مرید ہو رہے ہیں سلمان فارسی، سلمان فارسی سے مرید ہو رہے ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، ان سے مرید ہو رہے ہیں امام جعفر صادق، ان سے مرید ہو رہے ہیں حضرت بایزید بستامی۔ گویا کہ سلسلہ نقشبندیہ یہ پہلی شکل میں صدیقیہ کہلاتا ہے، حضرت بایزید بستامی تک یہ صدیقیہ کہلاتا ہے، پھر یہ تھوڑا سے حضرت شیخ اسحاق تک آ جاتا ہے تو پھر اس کا نام بدل جاتا ہے، پھر حضرت باولک نقشبند تک آتا ہے تو یہ نقشبندی کہلاتا ہے، اور جب سے امام ربانی کی شمولیت ہوتی ہے تو پھر آگے یہ سلسلہ مجددیہ کہلاتا ہے۔ تو صدیقیہ، تیفوریہ، نقشبندیہ، مجددیہ، تو گویا کہ سرکار امام جعفر صادق ایک علم و فن کے انجمن ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں ابو بکر سے 2 دفعہ پیدا ہوا ہوں، کیونکہ آپ کی والدہ ام فروہ ہیں اور ان کی والدہ اسماء ہیں، اور اسماء جو ہیں، اسماء بیٹی ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن کی، اور ان کا نکاح ہو رہا ہے قاسم سے، قاسم بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر کے، تو یہ اوپر دونوں جو رشتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے آ رہے ہیں۔ قاسم کا نکاح اسماء سے ہوا، اسماء بیٹی ہیں حضرت ابو بکر کے ایک شہزادی کی، قاسم بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے دوسرے شہزادے کے۔ جب دونوں کا نکاح ہوا تو ان سے پیدا ہوئی سیدہ فروہ، ام فروہ جن کو کہا جائے، ان کا نکاح امام باقر سے ہوا، اور ان سے امام جعفر صادق پیدا ہوا۔ تو یہ شجرہ پاک اس لیے فرماتے ہیں میں 2 طریقوں سے، اس لیے جتنی ٹھکائی رافضیوں کی امام جعفر صادق نے کی ہے، اور علامہ آجوری لکھتے ہیں کہ آپ نے خطبہ دیا تھا، فرمایا بری اللہ ممن تبرأ من ابی بکر و عمر، فرمایا خدا ان سے بری ہے جو ابو بکر و عمر سے بری ہے۔ فرمایا میں اپنے باپ ابو بکر سے 2 دفعہ پکارا جاؤں گا، کیونکہ میرا نانا بھی ابو بکر بنتا ہے اور میری نانی کا باپ بھی ابو بکر بنتا ہے، تو گویا کہ 2 جہتوں سے میرے نانا ہے، اور میرے والد مولا علی ایک جہت سے میں مولا علی تک پہنچتا ہوں۔ تو یہ سرکار امام جعفر صادق کا تفوق ہے۔ معراج کی رات قرآن کی نکات جو انہوں نے بیان کیے ہیں حیران کن ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وہ ستارہ، ہوا کہتے اترنے کو۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا حضور ہے جب معراج سے آئے، یہ حضور ہے جو معراج سے آئے۔ تو سرکار امام جعفر صادق کے نکات اہل سنت و جماعت کی کتاب کے اندر مرتب ہے، لیکن آپ کے لاکھوں شاگرد تھے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے آپ کے نکات اور علم کو مرتب کیا، اور مرتب کرنے کے بعد اس لیے مفتی صاحب نے بالکل درست بات ارشاد فرمائی حضرت نے کہ حضرت امام اعظم کا فقہ جعفری ہی بن جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کے ذخیرہ مدون جو آپ نے کیا، جمع کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ ماخذ جو امام جعفر کا ہے، اور صرف آپ امام جعفر کے شاگرد نہیں بلکہ ان کے والد امام باقر کے بھی شاگرد ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ امام باقر نے اپنے دارالافتاء کی مہر بنا کر دی، فرمایا اہل بیت کی طرف سے فتویٰ نعمان بن ثابت دے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس پاکیزہ ذکر میں ہمیں شمولیت کی توفیق دے۔ میں نے یہ اوپر کی بات، بنیادی بات یہ عرض کی ہے کہ انساب کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑے شجرے جانتے ہیں، بڑے شجرے جانتے ہیں، تو میں نے کہا شجرے آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کس کی اولاد ہے۔ اور یہ ہمارے بزرگ حضور شیخ الحدیث علامہ مفتی مبارک صاحب اور حضرت علامہ پیر طریقہ سید زمان علی شاہ صاحب یہ بزرگ تشریف لائے۔ انشاءاللہ دعا کا سلسلہ ہوگا، پھر انشاءاللہ لنگر کا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرمائے۔